گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے اپنے کلام مجید کے 7ویں پارے میں نجاشی بادشاہ اور حبشہ کے نصارہ کی تعریف فرمائی، کلام مجید کا معجزہ بیان فرمایا۔ پھر اللہ پاک نے حلال اور حرام کے کچھ مسائل بیان فرمائے، اور تیسرا عنوان جو ہم نے گفتگو کرنی ہے وہ قیامت والے دن حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے جو اللہ پاک نے سوال و جواب کرنے ہیں، اور عیسائیوں نے جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا اور عیسیٰ علیہ السلام کی کو خدا کا عبادت کرتے ہیں، اس حوالے سے جو مالک الملک نے عیسیٰ علیہ السلام سے کلام کرنی ہے اس کے حوالے سے آج گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے سورہ مائدہ کا پہلا عنوان یہ قرآن پاک کا معجزہ ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ قرآن پاک ایسی چیز ہے، اللہ پاک فرماتا ہے اگر ہم اس کو پہاڑوں پر اتارتے تو آپ دیکھتے تو یہ اللہ کے خوف اور خشیت سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، پانی پانی ہو جاتے، لیکن ہم انسان ہیں، ہمارے اوپر اثر نہیں ہوتا۔ اس کا معجزہ نظر آتا ہے میرے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کا حکم دیا، حضرت جعفر طیار اور دیگر صحابہ کرام کافروں کے ظلم سے بچ کر حبشہ پہنچے تو حبشہ میں نجاشی بادشاہ کے یہاں جا کر پناہ لی۔ جب وہاں جا کر پناہ لی تو مکے کے کافر مسلمانوں کو پکڑنے کے لیے واپس لانے کے لیے حبشہ جا پہنچے۔ نجاشی کے دربار میں جب پہنچے تو جا کر کہنے لگے کہ جی یہ ہمارے بھگوڑے ہیں، آپ انہیں ہمارے حوالے کر دیں، اور وہ غیبتیں کی، جھوٹ بولے کہ جناب یہ ہمارے خداؤں کو برا کہتے ہیں، ہمارے مذہب کو برا کہتے ہیں، یہ ملک کے امن کے لیے خطرہ ہیں، تمہارے ملک کے اندر یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، 100 باتیں بنائیں۔ نجاشی نے مسلمانوں کو بلایا، صحابہ کرام کو بلایا اور گفتگو کی، سوال و جواب کیا۔ سوال و جواب کے دوران اس نے سوال کیا مسلمانوں سے کہ یہ بتاؤ کیا تمہارے نبی کے اوپر جو کتاب اتری ہے اس میں کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم کے حوالے سے بھی کوئی بات ہے؟ کیونکہ وہ مذہب عیسائیت کے ساتھ، نصرانیت کے ساتھ تعلق رکھتا تھا۔ تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں نے آگے کیا ان کے سوالوں کا جواب دینے کے لیے۔ حضرت جعفر طیار نے کہا ہاں ہمارے قرآن مجید کے اندر حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ جناب مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ذکر ہے۔ حضرت جعفر طیار سے اس نے کہا کہ سناؤ پھر کیا ہے اس کے اندر۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے سامنے سورہ مریم اور سورۃ طٰہٰ کی آیات بینات کی تلاوت فرمائی۔ اب جیسے ہی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم اور سورۃ طٰہٰ کی آیات بینات آیتوں کی تلاوت کی تو نجاشی اور اس کے جو عقیدت مند پیروکار وہاں پر بیٹھے تھے سارے قرآن سن کر رونے لگے۔ یہ سارے قرآن سن کر رونے لگے۔ اللہ پاک نے اس کا ذکر اس پارے کے شروع میں فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ کہ جب ان لوگوں نے سنا اس قرآن کو جو رسول کی طرف، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اترا، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو کی جھڑی لگ گئی کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا۔ اب اس کے بعد ایک اور واقعہ بھی ان حبشہ کے عیسائیوں کا ہے۔ جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاوت سننے کے بعد نجاشی نے اپنے 50 بندوں کا وفد مدینہ منورہ بھیجا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے، ملاقات کے لیے، مذاکرات کے لیے جب وہ 50 بندے مدینہ منورہ میں آئے، رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی، ملاقات کی، تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سورہ یاسین کی تلاوت سنوائی۔ جب سورہ یاسین کی تلاوت سنی تو وہ لوگ قرآن مجید کو سن کر ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور وہ رو پڑے۔ وہ کہنے لگے کہ ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، مولا ہم ایمان لائے، ہم نے تیری توحید کو بھی مانا اور تیرے رسول کی رسالت کو بھی مانا۔ اور پھر جب وہ واپس گئے تو یہودی انہیں تانے دینے لگے کہ تم نے یہ کیا کیا، تم تو گئے تھے جناب ان سے مقابلہ کرنے کے لیے، تم تو گئے تھے ان کے امتحان لینے کے لیے، تم کلمہ پڑھ کر آ گئے۔ تو ان مسلمانوں نے جو پہلے عیسائی تھے مسلمان ہو گئے، انہوں نے یہ کہا وما لنا لا نؤمن باللہ وما جاءنا من الحق ونطمع ان يدخلنا ربنا مع القوم الصالحین، کہ ہمیں کیا وجہ ہے کہ ہم اس نبی کا کلمہ نہ پڑھیں جب وہ نبی سچا ہے، حق لے کر آیا ہے۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں اپنے خالص صالح بندوں کے اندر داخل فرمائے۔ یہ پہلا عنوان تھا اس بارے کے اندر جو اللہ پاک نے کلام مجید کے اندر ذکر فرمایا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے کلام مجید میں حرام اور حلال کا ذکر فرمایا۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اترنے والے قرآن مجید میں اللہ پاک نے یہ حکم فرمایا ہے کہ جو حلال ہیں انہیں حلال رکھو اور جو حرام ہیں انہیں حرام رکھو، حلال کو حرام نہ کرو اور حرام کو حلال مت کہو۔ اب یہاں پر ہمارے رات بھی مجھے ایک بندے کا فون آ رہا تھا، وہ فون کر رہا تھا بلکہ میسج تھا واٹس ایپ کے اوپر کہ جناب یہ بتاؤ اسٹرابری حلال ہے کہ حرام۔ میں اگلے دن میں جا رہا تھا تو مجھے وہ بندہ فون کر کے پوچھ رہا تھا جی کسی نے کہا کہ یہ اسٹرابری جو ہے یہ جہنمی پھل ہے۔ او خدا کے بندو، خدا کا خوف کھاؤ، کیا تمہارے پاس کوئی ایسی آیت ہے؟ کیا کوئی حدیث تمہارے پاس موجود ہے؟ ایسے کسی نے افواہ چھوڑ دی، ہم نے جناب کسی نے کہہ دیا نا کہ تمہارا کان کتا لے گیا، ہم کان کو نہیں سنبھالتے، کتے کے پیچھے دوڑ پڑتے۔ ہمارے مسلمانوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ اب یہ اسٹرابری جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیدا کردہ ایک خوبصورت پھل اور مفید یہ میوہ ہے، اس کے بارے میں جناب یہ کیا ہے؟ جہنم کا پھل ہے۔ نہیں بھائی نہیں، اللہ پاک نے کلام مجید برہان رشید کے اندر ارشاد فرمایا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا، جو اللہ پاک نے حلال قرار دیا ہے اسے حرام قرار مت دو اور حد سے بھی زیادہ نہ کرو، حد سے زیادہ نہ بڑھو۔ اللہ پاک حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا، اور جو اللہ پاک نے تمہارے لیے حلال اور طیب بنایا ہے اسے کھاؤ، اور واتقوا اللہ، اس اللہ سے ڈرو، انتم بھی مومنون، جس کو تم مانتے ہو۔ اب یہاں پر جتنی بھی حلال چیزیں ہیں، جتنی حلال چیزیں کسی کے کہنے پر حرام نہیں کر سکتے۔ کوئی مولوی آ جائے، شریعت نے ایک حد مقرر کر دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک احکام الہی اترتے تھے، اس وقت سے جو آج تک حلال ہیں وہ حلال ہیں، جو حرام ہیں وہ حرام ہیں۔ اور یہ ذہن میں رکھیں جن چیزوں کے بارے میں شریعت خاموش ہے، ہر چیز کی اصل حلال اور مباح ہے، جب تک شریعت اس کے حرام ہونے کا حکم بیان نہ فرمائے آپ کسی چیز کو حرام نہیں کر سکتے، حرام نہیں کر سکتے۔ آئیے ذرا کن چیزوں کے بارے میں کافروں نے ایسی حرکتیں کی ان کا ذکر ذرا یہاں پر ہم کرتے ہیں۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اترنے والا قرآن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حکم فرمایا کہ حلال کو حلال رکھو اور حرام کو حرام رکھو، حلال کو حرام اور حرام کو حلال مت کہو۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے بدن کے بھی حقوق رکھے ہیں، بدن کے بھی حقوق رکھیں۔ اب رات کو سونا ہمارے لیے حلال ہے، دن کو کھانا پینا یہ ہمارے لیے حلال ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے اپنے بدن کے بھی حقوق کا خیال رکھو،
بدن کے حقوق کا بھی خیال رکھو۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی ہیں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ہمیشہ روزہ رکھتے تھے اور رات کو ساری رات قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے۔ حضرت عمرو بن عاص فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میرا ذکر کیا گیا، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلوایا، میں خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ آقا فرمان لگے کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ تو ہمیشہ روزے رکھتا ہے اور ساری رات تلاوت کرتا ہے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ ہاں، یہ میں فقط عبادت کی نیت سے کرتا ہوں۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے یہ کافی ہے کہ فقط مہینے میں 3 روزے رکھو۔ وہ کون سے 3 روزے ہیں؟ ایام بیت کے روزے، 13، 14 اور 15 کا روزہ، یہ ایام بیت کے روزے ہیں اور ان کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ جو یہ 3 روزے رکھتا ہے وہ یوں سمجھے کہ پورے مہینے کے روزے رکھے، 3 روزے رکھنے والا پورے مہینے کے روزے۔ اب حضرت عمرو بن عاص فرماتے میرے نبی نے جب یہ فرمایا تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سے زیادہ کر سکتا ہوں، میں تندرست ہوں، جوان ہوں، صحت مند ہوں، میرے لیے آسانی میں اور کر سکتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا ایسے کرو پھر حضرت داؤد علیہ السلام والے روزے رکھو۔ میں نے عرض کی حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے کون سے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے، ایک دن افطار کرتے، ایک دن روزہ رکھتے، ایک دن افطار کرتے۔ اور پھر فرمایا کہ قرآن پاک کی بھی تلاوت ایسے کرو کہ ہر مہینے میں ایک قرآن پاک ختم کر لیا کرو۔ میں نے کہا یا رسول اللہ میں سے زیادہ اور افضل بھی کر سکتا ہوں۔ میرے نبی کریم نے فرمایا پھر ایسے کرو کہ 20 دن میں قرآن پاک ختم کیا کرو۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سے بھی بہتر کر سکتا ہوں۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر 10 دن میں ایک قرآن پاک مکمل کیا کرو۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس سے بھی افضل کر سکتا ہوں۔ میرے نبی کریم نے فرمایا کہ 7 دن میں قرآن پاک مکمل کرو اور سنو کہ تمہارے اوپر تمہارے بیوی بچوں کا بھی حق ہے۔ اب یہاں پر ہمارے لیے ایک سبق موجود ہے، گھر کے اندر رہتے ہوئے بیوی بچوں کا حق کا خیال رکھنا ہمارے اوپر لازم ہے۔ تو ہم بیوی بچوں کو چھوڑ کر اگر دور چلے جائیں اور دین کا نام دے دیں کہ جناب میں دین کی تبلیغ کے لیے جا رہا ہوں یا میں فلاں کام کے لیے جا رہا ہوں، اپنے بیوی بچوں کے حقوق کا خیال کرنا۔ مجھے یاد ہے میں ملتان کے اندر تھا، مجھے ایک خاتون نے خط لکھا کہ جی میرا میاں 2 سال ہو گئے تبلیغ کے اوپر گیا، پتہ بھی نہیں کہ زندہ ہے کہ فوت ہو گیا ہے، کیا میرا اس کے اوپر کوئی حق نہیں؟ کیا فقط دین کا حق ہے؟ یارو اس میں میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہمارے لیے واضح ہے کہ اگر قرآن پاک کی تلاوت گھر کے اندر رہتے ہوئے بھی بیوی بچوں کا خیال رکھنا ہے، گھر کے اندر رہتے ہوئے بھی رات کو جاگتے ہوئے اپنے گھر والوں کے حقوق کا خیال رکھنا ہے، تو ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ یہ عبادت کرنا اللہ کا حق ہے۔ اللہ پاک بڑا مہربان ہے، معاف کر دے گا، لیکن بندوں کے حقوق کو مالک نے معاف نہیں کرنا۔ یہ پہلا مسئلہ تھا۔ اس کے بعد قسم کا مسئلہ اللہ پاک نے بیان فرمایا۔ قسم کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہے قسم کو کہتے ہیں عربی زبان میں یمین لغو، یمین غموس اور یمین منعقدہ، یعنی ایک قسم جسے لغو کہا جاتا ہے، دوسری قسم جسے غموس کہا جاتا ہے، تیسری قسم جسے منعقدہ کہا جاتا ہے۔ ایک بندہ گزرے ہوئے واقعے کی قسم اٹھاتا ہے لیکن غلطی سے قسم اٹھاتا ہے، اسے پتہ نہیں ہے کہ یہ واقعہ کیسے ہے، وہ سچ سمجھ کر قسم اٹھا دیتا ہے، اسے یمین لغو کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر میرے ذہن میں یہ تھا کہ جناب کل یہاں پر کوئی نہیں آیا، لیکن حقیقت میں میرے ملنے کے لیے کوئی 4 بندے آئے، مجھے نہیں ملے تھے۔ میں اب قسم اٹھا دیتا ہوں کہ اللہ کی قسم میرے پاس کوئی نہیں آیا، حالانکہ بندے میرے مسجد میں کوئی نہیں آیا، حالانکہ مسجد میں بندے آئے تھے، تو اسے یمین لغو کہتے ہیں۔ اس کا کوئی گناہ نہیں ہے اگر بندہ بھول کر غلطی سے قسم اٹھاتا ہے، اس کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ اگر بندہ جان بوجھ کر ایک سچے واقعے کو جھوٹا کرنے کے لیے اگر قسم اٹھاتا ہے، اسے یمین غموس کہتے ہیں، اور یمین غموس حرام ہے۔ اور تیسرے یمین منعقدہ یہ ہے کہ آئندہ کسی
کسی واقعے کے حوالے سے آپ قسم اٹھا دیں کہ میں جناب یہ کام نہیں کروں گا. مثال کے طور پر آپ قسم اٹھاتے ہیں کہ جناب میں فلاں جگہ نہیں جاؤں گا، میں فلاں جگہ نہیں جاؤں گا، یا میں فلاں کے ساتھ نہیں بولوں گا، یا فلاں کام نہیں کروں گا. اب جیسے آپ نے قسم اٹھائی یہ قسم منعقد ہو گئی، اسے یمین منعقدہ کہتے ہیں. یمین منعقدہ کے حوالے سے ہے اگر آپ قسم توڑتے ہیں تو آپ کو 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا، یا 10 مسکینوں کو، یہ بھی 2 ٹائم کا کھانا کھلانا پڑے گا، یا پھر 10 مسکینوں کو کپڑے پہنانے پڑیں گے، پورا جوڑا لے کر دینا پڑے گا. یا پھر اگر آپ یہ کھانا بھی نہیں کھلا سکتے، کپڑے بھی نہیں لے کر دے سکتے، تو پھر آپ کے ذمے یہ ہے کہ ایک غلام کو آزاد کرنا ہوگا. اب کیونکہ غلام نہیں ہے تو اس کی جگہ فرمایا کہ 3 دن کے روزے رکھنے ہوں گے. 3 دن کے روزے. اس یمین منعقدہ کسی نے قسم اٹھائی تھی کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا، پھر اس نے جناب قسم توڑ دی تو اسے 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا، یا انہیں کپڑے پہنانے ہوں گے، یا غلام آزاد کرنا ہوگا، یا پھر کیا ہوگا 3 دن کے روزے رکھنے ہوں گے. تو یہ مسئلہ ذہن میں رکھ لیں. اور یہ بھی ذہن میں رکھیں اگر کوئی بندہ گناہ کی قسم اٹھاتا ہے، اب کسی بھائی سے قطع تعلقی، یہ حرام ہے، یا یہ قسم اٹھا لینا کہ میں روزہ نہیں رکھوں گا، یا یہ قسم اٹھا لینا کہ جناب میں یہ نیک کام نہیں کروں گا، یہ قسم اٹھانا حرام ہے، اس کا پورا کرنا بھی حرام ہے. یہ ذہن میں رکھیں. اس کے بعد اللہ پاک نے شراب کی حرمت کے حوالے سے بیان فرمایا. شراب اور جوا، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. اللہ پاک فرماتا ہے شراب بھی حرام ہے، جوا بھی حرام ہے، اور پانسے یہ بھی حرام ہے. اب یہ پانسے کیا ہوتے تھے؟ یہ پہلے ہوتا تھا، وہ ایک جوے کی قسم ہوتی تھی. یہ اونٹ کو ذبح کرتے، اونٹ کو ذبح کرنے کا طریقہ یہ ہوتا تھا چند بندے پیسے ملا لیتے اور پیسے ملا کر ایک اونٹ خریدتے، اس کا گوشت بناتے، اور جتنے بندے پیسے ڈالتے تھے وہ اتنے تیر ایک تھیلے میں ڈال لیتے تھے، پھر اس کی قرآن اندازی کرتے، نکالتے. اب جس کا وہ نکلتا ایک تیر، نشان لگے ہوتے تھے یہ تیر فلاں کا، یہ تیر فلاں کا، یہ تیر فلاں کا، جس کا تیر نکلتا وہ سارا گوشت اٹھا کر لے جاتے تھے. تو اللہ پاک نے اس سے بھی منع فرمایا. شراب کے حوالے سے شراب اول تو شر بشر میں ہے، پھر ہے شر شراب میں. یہ ممکن نہیں کہ شراب پیو اور شر نہ ہو. یہ شراب انسان کو بے غیرت، بے حس اور بے دین بنا دیتی ہے. اللہ پاک نے فرمایا کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، شراب پی کر نماز کے قریب آنے سے بھی منع فرمایا گیا. اور شراب یہاں پر کسی عالم دین نے یہ تقریر کرتے ہوئے کہا کہ لوگوں تمہارے لیے پیشاب حلال ہے، پیشاب حلال ہے، پیشاب حلال ہے. لوگوں نے کہا کہ جناب پیشاب کیسے حلال ہو گیا؟ کہنے لگے ہر ایک کے لیے نہیں، ہر ایک کے لیے نہیں. کس کے لیے؟ اس کے لیے حلال ہے کہ جو بندہ شراب پیتا ہے. اب گویا کہ جیسے پیشاب حرام ہے ویسے ہی شراب بھی حرام ہے. لیکن افسوس کہ پیشاب سے تو بچتے ہیں، مگر ہمارے شادی بیاہ کے موقع پر بلکہ ظالم لوگ تو کچھ ایسے بھی ہیں، یہ رمضان شریف کی عید آئے گی، سارا مہینہ انہوں نے نیکیاں کی ہیں، لیکن دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر وہ شراب پینے سے باز نہیں آتے. یہ جوا بھی حرام ہے، یہ پانسے بھی حرام ہیں. اللہ رب العزت ہمیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر اس کے بعد کہنوں اور نجومیوں کے پاس جانے کے حوالے سے بھی قرآن پاک نے فرمایا کہ کہنوں اور نجومیوں سے ہمارے پاس لوگ آ جاتے ہیں، جی کیا کریں جی پیر صاحب آپ حساب لگا دیں. میں تو اکثر طور پر ہاتھ جوڑتا ہوں، بی بی خدا کے واسطے میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں اور میں یہ دعا کرتا ہوں مولا مجھے بغیر حساب کے معاف کر دے، اور تم یہاں پر حساب لگوانے آ گئے. یہ اٹکل پچو یہ پہلے ہوتا تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے دور میں شیطان جن جاتے تھے آسمان کی طرف اور مدبرات امر کی گفتگو سنتے اور نجومی اور کہنوں کو آ کر بتاتے تھے. نجومی اور کاہن اٹکل پچو کے ذریعے وہ باتیں ملا کر بتاتے، 100 میں سے ایک آدھی بات سچی آ جائے تو عورتیں پھر وہ پیچھے لگ پڑتی ہیں، لو جی میرا کام فلانا ہو گیا. اور سچی بات میں یہ بتاؤں، یہ
جعلی پیروں اور جاکل ان آمنوں کی جو دکانداری چلتی ہے زیادہ تر عورتوں کی وجہ سے، میں خدا رسول کا واسطہ دیتا ہوں، اللہ کے واسطے اپنی عورتوں کو کنٹرول کرو۔ عورتوں نے یہ جتنا یہ گناہ کے کام کی ترویج میں حصہ لیا ہوا ہے، اللہ محفوظ فرمائے ان تویزوں کے پیچھے۔ اگر یہ آمنوں کے پلے کچھ ہوتا تو تمہارے ملک کا وزیر اعظم عمران خان نہ ہوتا، یا نواز شریف نہ ہوتا، یا یہ کم از کم علاقے کا تھانے دار ہی کوئی عامل بنا ہوتا۔ خدا کا خوف کا کس طرف ہم لگے ہوئے ہیں۔ ہاں، دعا کرانے کے لیے اللہ والوں کے پاس جانا یہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی سنت ہے، اور بلکہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس شام کے ایک علاقے کا وفد آیا۔ جناب ابو ہریرہ نے فرمایا کہ یارو، میں تمہارے لیے پتہ چلا کہ تم فلاں علاقے سے آئے ہو، تو مجھے تم سے کام ہے، وہاں ایک مسجد ہے، اس مسجد میں جا کر میرے لیے دعا کرنا۔ بلکہ یہاں پر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا دوشالہ مبارک دیا اور فرمایا کہ اویس کرنی سے ملنا اور اس سے کہنا میری امت کی بخشش کی دعا کرے، امت کی بخشش کی دعا کرے۔ تو بخشش کی دعا کرانا، دعا کرنے کے لیے جانا، یہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ثابت ہے۔ لیکن یہ خیال رہے کہ جناب ہم شریعت کے پابند رہیں، اس سے آگے نہ بڑھیں۔ اور پھر یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ میں پیری مریدی کرتا ہوں، لیکن ذہن میں رکھو پیر کون ہو سکتا ہے؟ پیر وہ بندہ ہو سکتا ہے جو شریعت کا پابند ہو۔ آج ہم نے شریعت کے باغی گھروں میں بہن بیٹوں کے اندر لا کر غیر محرم کو بٹھا دیتے ہیں، اور نہ ہماری عزتیں محفوظ ہوتی ہیں، نہ ہمارا مال محفوظ ہوتا ہے، اور نہ ہی ہمارا دین محفوظ ہوتا ہے۔ ان جعلی پیروں سے، شریعت کے دشمن سنت کے باغی پیروں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ یہ انہوں نے ہمارے دین کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے، زاغوں کے تصرف میں ہیں، عقابوں کے نشیمن۔ پیر وہ ہوتا ہے جو قرآن پڑھے، جو قرآن پڑھائے، جو جس کا رابطہ سنت رسول سے ہو۔ جو سنت کو نہیں مانتا یا نہیں جانتا وہ ہمارا پیر نہیں ہو سکتا۔ ہمیں تو سرخرو ہونا ہے آقا کی نگاہوں میں، زمانے کا ہے کیا ناصر، بھلا جانے برا جانے۔ اس کے بعد کثرت سے سوال کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ واعظ فرما رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حج کے فضائل بیان کر رہے تھے، حج کی فرضیت کو بیان فرمایا۔ ایک بندہ کھڑا ہوا کہنے لگا یا رسول اللہ کیا ہر سال حج فرض ہے؟ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ پھر اس نے سوال کیا، میرے آقا نے سے پوچھا کیا ہر سال حج فرض ہے؟ آقا خاموش رہے۔ پھر اس نے سوال کیا یا رسول اللہ کیا ہر سال حج فرض ہے؟ میرے نبی جلال میں ہے، فرمایا کہ چپ نہیں رہ سکتے؟ اگر میں یہ کہہ دیتا ہر سال حج فرض ہے تو ہر سال حج فرض ہوتا، کیا کرو تم جتنا سمجھ آ جائے اس کے اوپر خاموش رہا کرو، سوال کرو گے تو پھنستے چلے جاؤ گے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے واقعے کے حوالے سے بیان فرمایا کہ گائے کے ذبح کا جب حکم ہوا نا، آقا فرماتے اگر وہ پہلی دفعہ کی جب کہا گیا ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ، کوئی گائے، چھوٹی گائے لیتے، بڑی گائے لیتے، نر گائے لیتے یا بیل لے لیتے، وہ کالی گوری چٹی کوئی بھی لے لیتے، ذبح کر کے عمل کر لیتے تو پھر انہیں آگے پھنسنا نہ پڑتا، سوال کرتے چلے گئے، پھنستے چلے گئے، حتیٰ کہ چمڑا بھر گائے کا چمڑا بھر سونا انہیں ادا کرنا پڑا۔ لا تسألوا رسولکم کما سئل من موسیٰ من قبل، کثرت سوال سے منع کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے 4 جانور ایسے ہیں جن کو ان لوگوں نے حرام کیا ہوا تھا، اللہ پاک نے اسے حلال قرار دیا ہے۔ مالک الملک کے دربار میں یہ کافروں کا یہ طریقہ تھا دور جہالت میں، وہ کیا کرتے تھے، ایک اونٹ جو 5 مرتبہ بچے، اونٹنی 5 مرتبہ بچے جنتی تو 5ویں مرتبہ اگر نر پیدا کرتی تو اس کا کان چیر دیتے، پھر اس کے اوپر سواری بھی حرام کرا دیتے، اس کا دودھ دونا بھی وہ ناجائز سمجھتے تھے۔
ناجائز سمجھتے تھے. اگر وہ کسی کے کھیت میں چل رہی ہے اسے ہٹاتے بھی نہیں تھے, ہکاتے بھی نہیں تھے, اسے بحیرہ کہتے تھے. تو شریعت نے کہا نہیں, انہوں نے حرام قرار دیا ہے, یہ حرام نہیں ہے, اسے پکڑو, اللہ کا نام لے کر ذبح کرو اور کھا جاؤ. پھر اس کے بعد اگلا جانور ہے صائبہ. صاحبہ جب سفر درپیش ہوتا تو نظر مانتے کہ میں خیریت سے واپس آ جاؤں یا تندرست ہو جاؤں تو میں یہ اونٹنی اسے صاحبہ بنا دوں گا. اس اونٹنی کا دودھ دھونا, اس کے اوپر سواری کرنا بھی وہ حرام سمجھتے تھے. اب شریعت نے کیا کہا, فرمایا کہ انہوں نے حرام قرار دیا ہے, اس کے اوپر اللہ کا نام لے کر ذبح کر کے کھا لو, تمہارے لیے حلال ہے. پھر اس کے بعد وسیلہ کے حوالے سے بھی یہاں پر شریعت مطہرہ میں اسے حلال کہا گیا ہے. بکری جو 7 بچے جنتی, اگر آخری بچہ نر پیدا ہوتا اسے وسیلہ کہتے, اس کا کھانا بھی وہ حرام سمجھتے تھے. شریعت کہتی ہے نہیں, یہ حرام کہتے رہیں, تم ذبح کے وقت اللہ کا نام لو, ذبح کر کے کھا لو. پھر اس کے بعد خام, اگر کوئی اونٹ, نر اونٹ 10 مرتبہ اونٹنی کو گابن کرتا تو 10ویں مرتبہ جب وہ کسی اونٹنی کو گابن کر دیتا تو اسے وہ حام کہتے تھے. اس کے اوپر سواری کرنا اور اس سے کام لینا وہ اسے حرام سمجھتے تھے. تو شریعت نے یہ 4 جانور بیان فرمائے کہ یہ لوگوں کے منہ سے حرام ہے, اللہ حلال کہتا ہے. لہٰذا یہ ذہن میں رکھیں, جب اس وقت کے, اور یہ بھی آتا ہے کہ یہ بتوں کے نام پر چھوڑے جاتے تھے, بتوں کے نام پر چھوڑے ہوئے جانور اگر حرام نہیں حلال ہیں, ذبح کر کے کھائے جا سکتے ہیں, تو پھر بت کے نام لگا ہوا جانور حرام نہیں ہو سکتا. تو اگر یہ کہہ دیا جائے کہ میں جناب یہ بکری میلاد شریف کے لیے چھوڑتا ہوں, میلاد شریف کے لنگر پر خرچ کروں گا, تو یہ بھی حرام نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھیں. اس کے بعد آخر میں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر اللہ پاک نے اپنے کلام مجید برہان رشید کے اندر فرمایا. قیامت والے دن جناب سیدنا عیسیٰ علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام بارگاہ ربوبیت میں حاضر ہوں گے. اللہ پاک وہاں پر عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کرے گا, اے عیسیٰ پہلے میری نعمتیں یاد کرو کہ میں نے تمہیں بغیر باپ کے والدہ کے شکم سے پیدا کیا اور تیری مدد جبریل کے ذریعے کی, اور تو پنگوڑے میں بولتا رہا, بڑھاپے میں بھی بولتا رہا. میں نے تجھے کتاب و حکمت تورات و انجیل کی تعلیم دی. تو پرندے مٹی کے بنا کر پھونک مارتا تھا, وہ اور پڑھتے تھے, اور پھر تو مادرزاد اندھوں کو شفا دیتا تھا, کوڑیوں کو شفا دیتا تھا, مردوں کو زندہ کرتا تھا. میں نے تیری خاطر کیا بنی اسرائیل کو مصیبتوں سے نہیں چھوڑا؟ اور پھر کیا یہ بتا, تو نے جب دعا مانگی تھی اے اللہ میری قوم کے لیے آسمان سے مائدہ اتار, کیا میں نے تیری خاطر مائدہ نہیں اتارا تھا, دسترخوان نہیں اتارا تھا؟ اللہ پاک نے فرمایا, تو عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے مولا سچ ہے. پھر عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کیا تم نے اپنی قوم کو یہ کہا تھا کہ اتخذونی و امی الہین, میری ماں کی عبادت کرو؟ عیسیٰ علیہ السلام وہاں فرمائیں گے یا اللہ ما قلت لهم الا ما امرتنی بہ ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم. مولا تو نے مجھے اپنی عبادت کا حکم دیا, میں نے بھی اپنی قوم کو یہ حکم دیا تھا کہ تم اللہ کی عبادت کرو. تو مالک الملک نے سوال کیا, عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یا اللہ جب تک میں تھا تو گواہ ہے, میرے آنے کے بعد بھی تو گواہ ہے, تو جانتا ہے. اور فلما توفیتنی کنت انت الرقیب وانت علی کل شیء شہید, یا اللہ تو ہر چیز کا کے اوپر قادر ہے اور گواہ ہے. تو یہاں پر اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کر دیا. عیسیٰ علیہ السلام قیامت والے دن اللہ پاک کی بارگاہ میں ان سے برات کا اظہار کریں گے. اب یہاں پر یہ مزے کی بات یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب برات کا اظہار کریں گے تو وہاں پر گواہی میرے نبی کی امت دے گی, میرے نبی کی امت دے گی. وہ انکار کریں گے یا اللہ گواہ کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ امت مصطفیٰ.
امت مصطفیٰ، اب امت مصطفیٰ گواہی دے گی، عیسیٰ علیہ السلام ٹھیک کہتے ہیں، اب وہ کہیں گے کہ یا اللہ یہ تو موجود نہیں تھے، یہ کیسے کہہ رہے ہیں؟ اب یہاں پر امت کہے گی یا اللہ ہمیں آقا تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا۔ جب حضور کا نام آئے گا عیسائی بھی چپ ہو جائیں گے، اللہ بھی گواہی قبول کر لے گا۔ اس کے بعد اگلی سورت انعام ہے، اس میں اللہ پاک نے 3 مسائل بیان فرمائے، توحید، رسالت اور قیامت کا ذکر ہے۔ اللہ کی وحدانیت کا اس میں ذکر ہے۔ آیت نمبر 95 سے لے کر آیت نمبر 103 تک مالک الملک نے اپنے کلام مجید برہان رشید کے اندر ذکر فرمایا۔ اللہ پاک نے اپنی توحید کا، مالک الملک نے نشانیاں بیان فرمائی۔ دیکھو میں وہ ہوں جو میں ایک دانے سے درخت اور پودے اگاتا ہوں، میں زندہ کو مردہ سے نکالتا ہوں کہ دانہ مردہ ہوتا ہے، اس سے میں درست درخت، توانا درخت پیدا کرتا ہوں، اور پھر میں مردہ سے زندہ کہ اسی درخت سے پھر بیج میں اگاتا ہوں، پھر میں صبح کو رات سے اور رات کو صبح سے پیدا کرتا ہوں، اور سورج اور چاند کو میں چلاتا ہوں، یہ میری قدرت کی نشانیاں ہیں۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ ستارے میری قدرت کی نشانیاں ہیں، اور پھر یہ ستاروں کو میں نے اس لیے بنایا تھا کہ تم خشکی اور تری میں ان سے رستے ڈھونڈو۔ اور پھر مالک الملک ارشاد فرماتا ہے تو اللہ پاک نے تمہیں ایک جان سے پیدا فرمایا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے جس نے آسمان سے بارش اتاری، ہے کوئی ایسا جو آسمان سے اس طرح بارش اتار سکے؟ پھر وہ ذات جس نے زمین سے سبزہ اگایا اور پھر اس سے کھیت کھلیان بنائے۔ مالک الملک کی قدرت کی نشانیاں کھجوریں ہیں، اس کے اوپر کیسے مالک نے کوشے بنا دیے۔ اور پھر اللہ پاک نے انگوروں کا ذکر فرمایا، زیتون اور انجیر کا اور اناروں کا ذکر فرمایا، اس سے ملتے جلتے پھل اللہ پاک جنت میں بھی عطا فرمائے گا۔ تو مالک الملک نے فرمایا اتنی نعمتیں، اتنی قدرت، اتنی کاریگری کہ اب میرے برابر کوئی کر سکتا ہے نہ تھا، نہ کوئی ہے، نہ کوئی ہوگا۔ یہ میری الوہیت کی نشانی ہے، لہٰذا تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم کیا کرو، میری الوہیت کو مانو۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ذکر اللہ رب العزت نے اپنے کلام مجید میں فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن پاک سامنے رکھا تو کہنے لگے کہ لو جی ہمارے پاس کتاب اس طرح کیوں نہیں آئی جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی تھی؟ اللہ پاک نے فرمایا اگر اس طرح بھی آ جائے یہ پھر بھی انکار کر دیں گے۔ پھر کہنے لگے کہ جی یہ بتاؤ کہ ہمارے پاس فرشتہ کیوں نہیں آتا، یہ ایک ہماری طرح کا انسان کیوں آیا؟ اللہ پاک نے فرمایا اگر فرشتہ آتا تو پھر تم بچ نہ پاتے، یہ تمہارا بھلا ہے کہ میں نے ایک انسان کو رسول بنا کر بھیجا۔ لیکن یارو انسان ضرور ہیں، لیکن یہ ذہن میں رکھیں عام انسانوں جیسے نہیں ہیں۔ محمد باشر لا کل باشر یاقوت حاجر لا کل حاجر، محمد باشر بین الباشر یاقوت حاجر بین الحاجر۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہیں لیکن عام انسانوں جیسے نہیں ہیں، جس طرح یاقوت پتھر تو ہے لیکن عام پتھروں جیسا نہیں ہے۔ تو یہاں پر یہ ذہن میں رکھیں، یہ ان کا دماغ بھی خراب اسی وجہ سے ہوا، لو جی یہ ہماری طرح کھاتے ہیں پیتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا اس لیے کھاتے ہیں، اس لیے پیتے ہیں تاکہ تم ان کی ہم جنس ہو کر تم مانوس ہو کر دین کی طرف مائل ہو جاؤ۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک نے 18 انبیاء کا ذکر فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، نوح علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ایوب، یوسف، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، الیاس علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یسع علیہ السلام، یونس علیہ السلام، لوط علیہ السلام کا ذکر بھی اللہ پاک نے اس کلام مجید کے اندر فرمایا۔ آخر میں جاتے جاتے ایک قصہ حضرت ابراہیم علیہ نبی جناب علیہ السلام کا میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبی جناب علیہ السلام کا ذکر اللہ پاک نے اپنے کلام مجید برہان رشید کے اندر فرمایا۔ مالک الملک اس میں ذکر فرماتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ نبی جناب علیہ السلام اللہ کے خلیل ہونے کے ساتھ ساتھ بڑے جلیل القدر نبی تھے۔ حضرت عیسیٰ ابراہیم علیہ السلام کے والد گرامی کا نام تھا تعرخ، ذہن میں رکھنا۔ یہاں پر
لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کے حوالے سے غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کے حوالے سے قرآن مجید میں آتا ہے کہ اس قال نبی آزرا، کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر کو کہا، ایک ہوتا ہے اب، ایک ہوتا ہے والد، یہ فرق کرنا ہے، ایک ہوتا ہے اب، ایک ہوتا ہے والد۔ اس قال علی ابی، یہ اب کا اطلاق اب دادا کو بھی کہتے ہیں، اب چاچے کو بھی کہتے ہیں، چچا کو بھی کہتے ہیں، اب سگے باپ کو بھی کہتے ہیں، لیکن والد فقط وہی ہوتا ہے جس کے نطفے سے انسان پیدا ہوتا ہے۔ اب حضرت ابراہیم اس کے حوالے سے اگر آپ نے پڑھنا ہے تو حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کے ابے کے حوالے سے ایک کتابیں لکھی ہیں، ایک نے کئی رسالے لکھ دیے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے چچا کا نام آزر تھا، اب کا نام تارق تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے چچا آزر جو تھے انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پرورش کی، والد بچپن میں فوت ہو گئے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا آزر کو کہا کہ اتتخذو اسنام آلہہ، آپ بتوں کو اپنا خدا مانتے ہیں، انی اراک و قومک فی ضلال مبین، میں تجھے اور تیری قوم کو گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمان اور زمین کی نشانیاں دکھا دی، ملک آسمانوں کے بھی زمین کے بھی دکھا دیے تاکہ وہ ایمان لے آئیں۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک لمبا قصہ ہے، یہاں پر فقط نمرود کے دربار میں حاضری کی بات جو وہ کر دیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بتوں کو توڑا، آگے ذکر آئے گا وہاں پر بتوں کے توڑنے کا واقعہ وہاں بیان کریں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کی قوم جو تھی نمرود کی پوجا کرتی تھی اور ہر ایک بندے کا الگ الگ خدا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کی قوم میلے پر گئی، ابراہیم علیہ السلام نے سب کو کاٹا، سارے بتوں کو توڑا، توڑنے کے بعد بڑے بت کے کندھے پر آپ نے کلہاڑا رکھ دیا۔ اب انہیں پتہ چلا کہ ابراہیم علیہ السلام نے توڑا ہے، پکڑ کر نمرود کے دربار میں لے گئے۔ نمرود نے خدائی دعویٰ کیا، تو جب نمرود نے خدائی دعویٰ کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے سامنے مناظرہ کیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام قوم کی جو تبلیغ کا طریقہ اپناتے تھے نا، حکمت کے ساتھ، ابراہیم علیہ السلام نے کی قوم ستاروں کی پوجا کرتی ہے، سورج کی بھی پوجا کرتی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے رات کو دیکھا لوگ پوجا کر رہے ہیں، کہنے لگے حکمت کے ساتھ، یار کہ میرا خدا ہو سکتا ہے؟ جب دینو بنا ستارے ڈوب گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا لا احب العافلین، جو ڈوب جائے میں اسے خدا نہیں مانتا۔ پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے چاند کو چمکتا ہوا دیکھا اور لوگوں کو دیکھا کہ عبادت کر رہے ہیں، لوگوں کو اکٹھے دیکھا، کہنے لگے یار چاند چمک رہا ہے لہٰذا یہ میرا خدا ہو سکتا ہے، سوالی انداز میں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو لوگوں نے سمجھا کہ یہ بھی چاند کے عبادت گزار ہو گئے، لیکن جب وہ گھٹا تو آپ نے فرمایا نہیں نہیں، یہ جو ڈوب جائے تو میں اسے خدا کیسے مانوں؟ فرمان لگے کہ لَإِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ، اگر اللہ مجھے ہدایت نہ دیتا تو میں بھی گمراہوں سے ہو جاتا۔ پھر سورج کو چمکتے دیکھا تو سورج کے بارے میں بھی کہنے لگے یہ میرا خدا ہو سکتا ہے، یہ بڑا ہے۔ تو جب سورج ڈوبا تو آپ نے فرمایا انی بریء مما تشرکون، او قوم بے وقوف ہو تم، میں اسے کیسے خدا مان لوں جو ڈوبتا بھی ہے وہ طلوع بھی کرتا ہے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کی ذات کی عبادت کرتا ہوں اور اللہ پاک نے مجھے سیدھا رستہ عطا فرمایا ہے۔ حضرات اسی وقار یہ اس پارے کا خلاصہ تھا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے کہ ہم اس کلام مجید کا خلاصہ سنتے ہیں، کوشش کریں قرآن پاک کو پڑھا کریں۔ یہ قرآن پاک فقط ایک بات کر کے میں بات کو سمیٹوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ ایک جگہ سے سورۃ ملک کی آواز آ رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کرنے لگے حضور میں نے ایک جگہ سے گزرتے ہوئے سورۃ ملک کی آواز سنی ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں پر قبر ہے، وہ بندہ زندگی میں سورۃ ملک کی روزانہ تلاوت کرتا تھا، اللہ پاک نے مرنے کے بعد بھی اسے توفیق دی، قبر میں وہ سورۃ ملک کی تلاوت کر رہا ہے۔
سورۃ ملک کی تلاوت، یا رسول اللہ وہ قبر کا نشان ہی نہیں؟ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وقت کی گردش نے قبر کے نشان بھی مٹا دیے، مگر قبر میں آج بھی وہ بندہ سورۃ ملک کی تلاوت کرتا ہے۔ اگر ایک سورت کی تلاوت تواتر کے ساتھ محبت کے ساتھ کی جائے تو وہ سورت قبر میں مرنے نہیں دیتی، مرنے کے بعد بھی تلاوت جاری رہتی ہے۔ تو بندہ جو پورے قرآن کو پڑھے اس کا کتنا ثواب ہوگا، اللہ پاک ہمیں